أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، یہ خمسہ مجالس زینبیہ کی یہ چوتھی مجلس ادا ہے، اور ہمارا جو عنوان گفتگو ہے وہ ہے شخص اور شخصیت. اس موضوع کے انتخاب کا مقصد اس کربلا کو سمجھنا ہے جو معصوم نے تشکیل دی، یعنی خالص کربلا. وہ ہم تک پہنچنی چاہیے، چونکہ آپ جانتے ہیں خالص دودھ کی تاثیر کچھ اور ہے، اور اس میں جوں جوں پانی بڑھتا چلا جائے گا اس کی تاثیر میں بھی کمی آتی جائے گی. تو اس لیے نہایت ضروری ہوتا ہے کہ بندہ پہلے خود کربلا کو اچھی طرح پڑھے، کربلا کو سمجھے، پھر اس کے بعد دوسروں تک کربلا کو پہنچائے. اس سلسلے میں استاد شہید مطہری نے بڑی خوبصورت ایک بات بیان کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک جوان نے استاد شہید مطہری سے مصائب کی افادیت کے متعلق سوال کیا تھا. مصائب جو ہوتا ہے، جواب یہ تھا یہ وہ حکم ہے جو ائمہ اطہار علیہم السلام نے ہمیں دیا ہے کہ آپ کیا کریں، آپ مصائب بیان کریں اور ان مصائب پہ آنسو بہائیں. ہمارے پاس بہت ساری روایات ہیں کہ جن میں مصائب کے بارے میں ائمہ اہل بیت کا حکم ہے، اور اس حکم کا ایک فلسفہ بھی ہے. اگر کسی مکتب میں سچے جذبوں کی حرارت نہ ہو اور وہ محض فکر و فلسفے کا مجموعہ ہو تو لوگوں کی روح پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ اور ہمیشہ باقی نہیں رہتا. بے شک جذبات میں ہلچل مچا دینے والے ایسے ہی فلسفے کا نام مکتب حسین ہے، جو آج تک زندہ و پائندہ ہے. ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے مصائب کا ذکر انسان کے احساسات کو چھو لیتا ہے اور اس کے جذبات کو گویائی بخشتا ہے. انسان ان جذبات کی آنچ سے حرارت حاصل کرتے ہیں، اور یہ جذبات ان میں شعور اور ذمہ داری کا احساس جگاتے ہیں. جیسے ہر حال میں
محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. تو جو فرما رہی ہے نہیں. ہمارے پاس چونکہ مصائب پر بہت ساری روایات ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابن شبیب سے فرمایا تھا، کہا جب بھی رونے کا ارادہ بنے تو میرے جد امام حسین پہ آنسو بہایا کرو. اور پھر بتلایا کہ میرے جد حسین وہ ہیں جن پہ آسمان رویا، جن پہ زمین روئی، جن کو جنات روئے، جن کو ملائکہ روئے، جنہیں پرندے روئے، جنہیں دریا کی مچھلیاں. بہت زیادہ تاکید ہے مصائب اہل بیت. اور پھر وہ روایات کے جو روئے یا رلائے یا رونے والی شکل بنا لے تو اس کے لیے جزا میں کیا ہے؟ جنت ہے. لیکن دوسری طرف یہ سوچنا ہے، کیا ہماری ساری مجالس فقط ان میں گریے کا ہی تذکرہ ہونا چاہیے؟ فقط ان میں مصائب ہی کا تذکرہ ہونا چاہیے؟ مصائب بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے جہاں مصائب کا تذکرہ ہو اور مصائب کا اجر و ثواب بتلایا جائے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا مقصد اور مشن بھی بیان کیا جائے. توجہ فرما رہے ہیں نا؟ یہ پیغام پہنچنا بھی کیا ہے؟ یہ بھی انتہائی ضروری ہے. یہ جب فکر منتقل ہوگی پھر ایک شخصیت وجود میں آئے گی. میں یہاں آپ کی خدمت میں مثال عرض کرتا ہوں، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ محمد و آل. شہدائے کربلا اصحاب امام حسین علیہ السلام اور جتنے ہاشمی تھے، زیادہ تذکرہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بھوک اور پیاس کو انہوں نے برداشت کیا. زیادہ تذکرہ اسی بات کو ہوتا ہے. بلکہ بہت سارے لوگ جب تجزیہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شہدائے کربلا کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے 3 دن کی پیاس کو برداشت کیا، بھوک کو برداشت کیا. لیکن جب آپ دقت سے کربلا کو دیکھیں گے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ بھوک اور پیاس سے بڑھ کے ایک اور بھی ان کا کمال ہے. وہ کمال یہ تھا کہ وہ شناخت حق رکھتے تھے. توجہ چاہتا ہوں، وہ بابصیرت تھے. اور فرما رہے ہیں کیا وہ ہزاروں کی تعداد میں مقابلے میں تھے اور یہ چند تھے؟ تو ان کا اصل کمال کیا تھا؟ نہیں توجہ کی آپ نے؟ یعنی بھوک اور پیاس کا تذکرہ تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو کیا خیال ہے بھوک اور پیاس کے ساتھ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں شہدائے کربلا کی بھوک اور پیاس کو رکھو اور دوسرے پلڑے میں یہ رکھو کہ یہ تھوڑے تھے لیکن تھے بابصیرت، حق کی شناخت رکھتے تھے، حق کی پہچان رکھتے تھے، تو آپ اس وقت جب ترازو میں دونوں چیزوں کو تولیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا یہ کمال ہے، لیکن اس سے بڑا کمال کیا ہے؟ بابصیرت ہونا. تو جو چاہتا ہوں کیا ہونا؟ بابصیرت. اس کا مطلب ہے آپ اور میں جو امام حسین علیہ السلام کی مجالس میں آتے ہیں تو ہمیں بھی کس چیز کی تلاش میں ہونا چاہیے؟ ہمیں بھی اس چیز میں کہ ہم بھی بابصیرت بن جائیں. چونکہ وہ منزل کب ملے گی بھلا؟ جب انسان کیا بنے گا؟ بابصیرت. میں آپ کو مثال دوں، 3 لفظ عرض کر رہا ہوں. ایک لفظ ہے بے دین، دوسرا لفظ ہے دیندار، اور تیسرا لفظ ہے دین شناس. سب سے بڑا جج منصف وہ معاشرہ ہوتا ہے.
وہ لوگ ہوتے ہیں. کسی محلے میں جائیں اور جا کے کسی کے بارے میں پوچھیں یہ انسان کیسا ہے. اگر وہ اللہ کے حرام کی پرواہ نہ کرتا ہوگا، حلال و حرام کی اسے کوئی پرواہ نہیں، واجبات کا پابند نہیں، محرمات سے بچتا نہیں، اور اس وقت پوچھیں گے یہ کیسا ہے، تو لوگ آپ کو کہیں گے وہ تو بڑا بے دین ہے. یہی کہیں گے یا نہیں؟ لیکن اگر وہ حلال و حرام کا خیال رکھتا ہے، واجبات کا پابند ہے، اور پھر اس کے بارے میں پوچھیں گے تو جواب یہ ملے گا کہ وہ بڑا دیندار ہے. یہ معاشرہ فیصلہ کرے گا. تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ دین شناس یعنی با بصیرت. جنگ صفین میں مولا کائنات کے جو ساتھ تھے ان میں دیندار تو بہت تھے، با بصیرت اور دین شناس بہت کم تھے. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ مالک اشتر کی شہادت پر مولا کائنات نے کیوں مرثیہ پڑھا؟ کس لیے؟ اس لیے کہ امام جانتے تھے کہ یہ مالک اشتر کتنا بابصیرت ہے، کتنا دین شناس ہے. یہی وجہ ہے کہ جب فوج مخالف نے قرآن نو کے نیزے پہ بلند کیے تو مالک اشتر کے ساتھ جو لشکر تھا وہ لشکر مالک اشتر سے کہتا ہے واپس چلو. مالک اشتر نے بہت سمجھایا، کہا مجھے قرآن ناطق نے حکم دے کے بھیجا ہے. وہ جس طرح معاملات کو سمجھتے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے. جب تک ان کا حکم واپسی کا نہیں آئے گا مالک اشتر واپس نہیں پلٹے گا. اب وہ لوگ نمازیں تو پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت تو کرتے تھے، دیندار تو تھے، بابصیرت نہیں تھے، وہ دین شناس نہیں تھے. تبھی پہلے تو انہوں نے مالک اشتر پر فتوے لگائے اور پھر واپس آ کے مولا کائنات کے خیمے کا گھیرو کر لیا، اور مسلسل مطالبہ تھا کہ مالک اشتر کو واپس بلائیے. اور ادھر سے امام سمجھا رہے تھے لیکن انہوں نے امام کو قتل کی دھمکی دی. اب مالک اشتر اکیلے آگے بڑھ رہے تھے. کیا خیال ہے جب ان کے ساتھ ایک بڑا لشکر تھا اس وقت انسان کا حوصلہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب اکیلا چل رہا ہو تو پھر صورتحال کچھ اور ہوتی ہے. لیکن مالک کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ جو بابصیرت انسان ہوتا ہے، دین شناس ہوتا ہے، اس کی فکر یہ ہوتی ہے میں بچوں نہ بچوں، حکم امام بچنا چاہیے. غور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے انسان کی شخصیت کب بنے گی؟ جب وہ پہلے قدم پہ دیندار بنے اور اگلے قدم پر وہ کیا بن جائے؟ وہ بابصیرت بن جائے، وہ دین شناس بن جائے، پھر اس کی شخصیت بنے گی. تبھی تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تمام شہداء کربلا کے لیے، جو بھی شہید کربلا ہے، آپ نے فرمایا بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. امام فرما رہے ہیں طبتم و طابت الارض التی فیہا دفنتم، تم بھی پاک ہوئے اور وہ مٹی بھی جس میں تم دفن ہوئے، اور تم نے عظیم کامیابی پائی. اس کا مطلب یہ ہوا جب انسان دیندار سے بڑھ کے بابصیرت بنتا ہے، حق شناس بن جاتا ہے، دین شناس بن جاتا ہے، اس کی شخصیت معصوم کی نگاہ میں اس قدر بلند ہو جاتی ہے کہ اس وقت معصوم پھر ان لفظوں کا ان کے لیے انتخاب کر دیتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ تو کیا خیال ہے پھر ہمیں بھی آج بابصیرت بننا چاہیے یا نہیں؟ میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. وہ روایت کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد، آپ کی گود میں حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ امام حسین کو ہنسا بھی رہے ہیں، پیار بھی کر رہے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ دیکھ رہی ہیں
اور سعادت الدارین میں اور بڑی بڑی مستند کتابوں میں یہ روایت ہے. پوچھ لیتی ہیں یا رسول اللہ اتنی محبت، اتنا انس. اب پیغمبر نے امام حسین کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ دین خدا کی خاطر مارا جائے گا، اور جو ان کی شہادت کے بعد ان کی قبر کی زیارت کے لیے جائے گا تو اسے میری ایک حج کا ثواب ملے گا. توجہ فرما رہی ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ کو تعجب ہوا، یہ کام تو تھوڑا سا ہوگا اور اجر کتنا، حج کا ثواب. آپ کی حج. جب تعجب بڑھا نا، آپ نے پہلی مرتبہ ایک حج کا کہا، ادھر تعجب بڑھا تو آپ نے فرمایا 2 حج کا ثواب. ادھر تعجب بڑھتا رہا، ادھر تعداد بھی بڑھتی رہی اور بات پہنچ گئی 90 حج تک. توجہ چاہتا ہوں کہاں تک پہنچ گئی. اب اس معاملے میں آپ اور میں بصیرت کب بنیں گے؟ مثلا ایک بندہ مستطیع ہو جاتا ہے، اسے اللہ اتنا دیتا ہے کہ وہ حج بھی پڑھ سکتا ہے اور جتنا عرصہ وہاں رہے وہ اپنے بچوں کا خرچہ بھی رکھتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اس پر واجب ہے وہ کیا کرے، وہ حج پہ جائے. اب بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جو کربلا کی زیارت کا 90 حج کا ثواب ہے، لہذا مجھے ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے، سفر حجاز مقدس کرنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں، وہ اجر اپنی جگہ، لیکن مستطیع ہونے کی وجہ سے جو حج واجب ہوا ہے اس حج کو ادا کرنا وہ بھی ضروری ہے. بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ اسے کہتے ہیں کہ یہ انسان بابصیرت ہے. بہت سارے ایسے حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، فقط ہماری ذمہ داری گریہ کرنا ہے، ہماری ذمہ داری فقط مصائب ہے. میں سن 2011 میں عمان ایک مہینہ مجالس کے سلسلے میں تھا. مجھے وہاں کچھ افراد ملے اور انہوں نے باقاعدہ میرے سامنے اظہار کیا، اور میں نے پاکستان میں بھی مختلف جگہوں سے سنا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری ذمہ داری فقط کیا ہے، مصائب پہ آنسو بہانا، اور ہماری ذمہ داری ہے ماتم کرنا، اور یہ نماز، یہ روزہ، باقی احکام ہماری ذمہ داری نہیں ہے. برملا کہا جا رہا ہے. تو اس خمسہ زینبیہ کے ذریعے آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، یاد رکھیے یہ عزاداری عبادت ہے. عبادت کب ہوتی ہے؟ جب حکم خدا سے ہو. جو معصوم کہیں وہ کس کا حکم ہوتا ہے؟ حکم خدا. وہ جو خدا نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو کیا عبادت فقط غم حسین میں آنسو بہانا ہے؟ نہ، جتنے اللہ کے احکام ہیں، اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا وہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ کیا مطلب؟ اگر کوئی کہے کہ فقط نماز عبادت ہے، نہیں. اگر کوئی کہے فقط روزہ عبادت ہے، نہیں. اگر کوئی کہے فقط حج عبادت ہے، نہیں. اگر کوئی کہے فقط زکوٰۃ عبادت ہے، نہیں. بلکہ کیا ہے، ہر وہ حکم خدا جو قرآن میں موجود ہے یا معصوم کی حدیث میں موجود ہے اور اللہ کے طرف سے معصومین نے پہنچایا ہے، ہر حکم خدا کی جب اطاعت ہوتی ہے تو وہ عبادت شمار ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد. حتیٰ جب اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کے لیے انسان نکلتا ہے وہ بھی عبادت ہے. کیوں؟ کس کا حکم ہے کہ تم اپنے بچوں کے لیے رزق حلال تشال کرو؟ کس کا حکم ہے بھلا؟ اللہ کا حکم. اللہ کے حکم پہ نکلے. اسی لیے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم، ایک دن جب آپ کی عمر اب بڑھاپے کی طرف تھے، 2 غلاموں کو ساتھ لیا، ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے، اور آپ تشریف لے آئے اپنے کھیتوں کو دیکھنے کے لیے. ایک شخص نے طنز کیا کہ اگر اس حال میں قریش کے سردار کو موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ امام نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا ہم نکلے ہیں اللہ کے ایک حکم کی اطاعت میں.
توجہ ہے، حکم خدا کیا ہے؟ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کے لیے نکلو. کہا اس حالت میں موت آ جائے یعنی قیامت تک کے لیے جو بھی بچوں کے رزق حلال کے لیے نکلتا ہے اور پھر اس راستے میں موت آ جائے تو امام فرماتے ہیں یہ موت سعادت والی موت ہے، چونکہ اطاعت خداوندی میں خدا کے ایک حکم کو بجا لا رہا تھا کہ اس کو موت آ گئی. اس لیے بہت ضروری ہے، شہدائے کربلا اصحاب امام حسین کیوں کامیاب ہوئے؟ وہ با بصیرت تھے، وہ حق شناس تھے، وہ دین شناس تھے، وہ جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے. تو اس طرح آپ اور میں بھی کامیاب کب ہوں گے؟ جب ہم بھی با بصیرت بنیں گے، ہم بھی ان تمام معاملات کو اور ان چیزوں کو ہم سمجھنے کے قابل بن جائیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. پھر اگلی بات یہ ہے، کربلا کو سمجھیے. اگلی بات یہ ہے فلسفہ اسلام کیا ہے. اسلام کو اگر سمجھنا چاہیں، فلسفہ اسلام یہ ہے کہ بقائے ذات مقصد نہیں ہونا چاہیے. فلسفہ اسلام یعنی بندے اس فکر میں رہے کہ میری ذات میری جان بچ جائے، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اسلام زندہ رہے. اگر فلسفہ اسلام کی حقیقی تصویر دیکھنا چاہتے ہو تو پھر ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو دیکھیے اور کربلا میں آ کے دیکھیے. اگر مولا امام حسین اپنی جان بچانا چاہتے تو آپ اپنی جان بچا سکتے تھے، لیکن آپ مکمل اسلام کے تمام پہلوؤں پہ آپ کی نگاہ ہے اور آپ قیامت تک کے لیے اپنے عمل کے ذریعے اسلام کے فلسفے کو سمجھا رہے تھے. جان بچا سکتے تھے لیکن نہیں، امام حسین نے اپنی ذات کو نہیں بچایا، جان کو نہیں بچایا، امام حسین نے مقصد کو بچایا ہے. تو کیا خیال ہے جو مقرر ہے وہ ممبر پہ بیٹھ کے اپنی ذات کے لیے پڑھے یا اسلام کے لیے پڑھے؟ بولیے نا، اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ پڑھنے والے کا نیت کیا ہونی چاہیے؟ اس کا ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ میرا قد بڑا ہو جائے، مجھے شہرت مل جائے، میرا بڑا نام نکلے. پھر خادم فرش ازا کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ بہت ساری اس وقت مشکلات، یقین جانیے خدا شاہد ہے، اس فرش ازا کی جو نیاز ہے نا، آپ اور میں سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے، اس کا فیض کتنا ہے. میں پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا، ایران میں کسی کے گھر میں 30-35 سال سے مجلس ہو رہی تھی. انہوں نے ایک مجتہد کو دعوت دی، اپنے گھر میں شرکت کی دعوت دی. جب وہ تشریف لائے تو جہاں انتظام تھا وہ جگہ کوئی اتنی نہیں تھی، اس میں انتظامات اتنے نہیں تھے جہاں مجلس ہو رہی تھی. انہوں نے انہیں کمرے میں بٹھایا جہاں اچھے انتظامات تھے. جب بٹھا دیا مجلس شروع ہو گئی. اس مجتہد نے پوچھا، کہا اتنا بتلاؤ یہ مجلس کب سے ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا 30-35 سال سے ہو رہی ہے مجلس. انہوں نے کہا جہاں 30-35 سال سے جس جگہ ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہے اس کا ایک فیض ہے، مجھے کمرے میں کیوں بٹھا رہے ہو؟ مجھے وہیں جا کے بٹھاؤ. توجہ فرما رہے یا نہیں؟ اس لیے دیکھیے وہ جو اس منبر کا فیض ہے ہم کیوں نہیں پا رہے؟ اس لیے کہ ان شرائط کے ساتھ ہماری مجالس ابھی نہیں ہو رہی جن شرائط کے ساتھ مجالس ہماری ہونی چاہیے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے قربانی دے کے بتلا دیا، اپنی ذات کے لیے نہیں رہنا بلکہ کس کے لیے رہنا ہے؟ دین خدا کی بقا کے لیے رہنا ہے. حتی حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے جہاں ایک سفیر کوفے کی طرف روانہ کیا، آپ نے ایک سفیر بصرے کی طرف بھی روانہ کیا اور خط میں لکھا ہے، اہل بصرہ انا ادعوکم بکتاب اللہ و سنت نبیہ، میں تمہیں 2 چیزوں کی دعوت دے رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری اللہ کے نبی کی سنت کی طرف.
پھر امام حسین نے اپنا درد دل بیان کیا، فرمایا ان سنت قد امیتت و ان البدعت قد احیت۔ اہل بصرہ میرا درد دل تو یہ ہے کہ سنت پیغمبر مردہ ہو چکی ہے اور بدعتیں دین میں زندہ ہو چکی ہیں۔ اب آپ سب ذرا بتلائیے، پیغمبر 28 صفر سن 11 ہجری کو دنیا سے تشریف لے گئے، واقعہ کربلا کب ہو رہا ہے؟ 61 ہجری عاشور کے روز۔ یہ درمیان میں کتنا ٹائم بنتا ہے بھلا؟ 50 سال۔ امام حسین علیہ السلام بتلا رہے ہیں کہ اس 50 سال کے اندر اندر سنتیں کیا ہو چکی ہیں؟ مردہ۔ بدعتیں کیا ہو چکی ہیں؟ تو اب مجھے بتلائیے اب تک کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ جب 50 سال کے اندر اتنا کچھ نقصان ہو گیا، اب ذرا گنیے کتنا عرصہ گزر گیا ہے۔ تو کیا خیال ہے پڑھنے والا، پڑھانے والے، سننے والے، انہیں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری مجالس میں گفتگو ایسی ہو، معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر پیغمبر کی سنتیں زندہ ہوتی رہیں، بدعتیں ختم ہوتی رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ توجہ فرما رہی ہیں نہیں؟ جنگ صفین میں مولا کائنات جنگ لڑ رہے تھے، آپ نے ابن عباس کو حکم دیا، ابن عباس پانی تو لاؤ۔ ابن عباس خیمے میں گئے، ایک برتن جس کے کنارے ٹوٹے ہوئے تھے، پانی لے آئے۔ مولا نے فرمایا ابن عباس، پیغمبر نے فرمایا ایسے برتن میں پانی پینا مکروہ ہے۔ ابن عباس نے کہا مولا کیا کروں، حالت جنگ ہے، کوئی برتن نہیں ملا۔ آپ ذرا دیکھیے، مولا نے فرمایا اچھا ایسا کرو، یوں ہاتھ کیا، کہا پانی ڈالو، آپ نے یوں پانی پیا۔ ابن عباس نے کہا مولا مجبوری تھی۔ مولا نے فرمایا ابن عباس علی جنگ بھی اس لیے لڑ رہا ہے کہ پیغمبر کی سنتوں کو زندہ کرے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ پیغام پہنچ رہا ہے نا سب تک؟ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، کتاب اردو ترجمہ ہوا آداب اہل منبر کے نام پر۔ لکھتے ہیں کہ دو شرائط ہیں، ایک ہے اخلاص، دوسری شرط ہے صدق۔ اخلاص کا کیا مطلب؟ یعنی پڑھنے والے کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنی مشہوری کے لیے نہیں پڑھ رہا، اپنی ناموری کے لیے نہیں پڑھ رہا، خالصتاً کس کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ اللہ کی خاطر۔ صدق کا کیا مطلب ہے؟ داد ملے یا نہ ملے، بات سچی کہے۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ اور فرما رہی ہیں نہیں؟ داد ملے یا نہ ملے، بات کون سی کرے؟ لوگ پسند کریں یا نہ کریں، بات سچی کرے۔ یعنی ایسی بات خدا کی طرف نسبت دے اور خدا نے نہ کہا ہو، کسی معصوم کی طرف نسبت دے اور معصوم نے نہ کہا ہو، تو گویا وہ خدا پہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ معصوم پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، یعنی سچ بولے۔ وہ مصائب پڑھ رہے، سچ پڑھے، گریہ کوئی کرے یا نہ کرے۔ توجہ فرما رہی یا نہیں؟ فرمایا یہ دو شرائط ہیں، ایک اخلاص اور دوسری کیا ہے؟ صدق۔ یہ دونوں شرائط منبر کے دو زینوں کے قائم مقام ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، جن پر روضہ خواں بلند ہوتا ہے، اگر ان میں سے دونوں یا ایک بے عیب اور صحیح نہ ہو تو خود پڑھنے والا منہ کے بل گرے گا، اور منبر کے فیوزات سے وہ خود یکسر محروم رہے گا۔ کون محروم رہے گا بھلا؟ خود پڑھنے والا۔ تھوڑے تھوڑے بولتے بھی رہیے میرے ساتھ۔
لیکن جو لوگ ان مجالس مصیبت کو نہایت انہماک سے برپا کرتے ہیں، ان تمام کی خدمات سے روزہ خان کی خدمت، جو ان مجالس کا رکن اعظم ہے، روزہ خان سے مراد پڑھنے والا، ٹھیک، کہیں اعلیٰ اور اشرف ہے۔ خادم مجلس نے بہت سارے کام کیے ہیں، جس نے مجلس رکھی اس نے اعلانات کروائے، اشتہار بنوائے، میسج چلائے، کال کر کے لوگوں کو دعوت دی، اطلاع دی، اس نے خراجات کیے، ٹائم، اس نے بہت سارے کام کیے ہیں، لیکن زیادہ حصہ کس کا ہے بھلا؟ وہ جو خدمت ہو رہی ہے نا، اس پہ روزہ خان کا حصہ ہے۔ اب ذرا سنیے، کیونکہ روزہ خان ان لوگوں میں شامل ہے جن سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے مغفرت اور جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو جو چاہتا ہوں، جو ان کا ذکر کرے گا، روایات میں آپ نے ان کے لیے کیا کہا؟ آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی اور جنت کی کیا کی؟ ضمانت بھی لی۔ اور ان لوگوں میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے جو نیکی اور پرہیزگاری اور اعمال خیر بجا لانے میں مومنین کی اعانت کرتے ہیں۔ مثلا ایک بندے میں جذبہ ہے، میں خمسہ کرواؤں گا، میں عشرہ کرواؤں گا، میں مجلس کرواؤں گا، یوں ذکر محمد وآل محمد ہوگا، لوگوں تک پیغام حق پہنچے گا، ہو سکتا ہے کسی کی اصلاح ہو جائے اور یہی میری بخشش کے لیے کیا ہے، یہ ایک ذریعہ بن جائے، اس نیت سے وہ کر رہا ہے۔ گویا وہ جو کر رہا ہے تو وہ روزہ خان پڑھنے والا، اس کا بھی اس کے ساتھ حصہ ہو گیا یا نہ ہو گیا؟ وہ کرنا چاہ رہا تھا نا۔ جیسے قرآن مجید کی آیت ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان۔ اللہ نے کلیہ دے دیا، نیک کام میں مددگار بنو، برے کام میں کسی کے مددگار نہ بنو۔ کوئی اچھا کام کرنے جا رہا ہے نا، تو جاؤ اس کے ساتھ کیا کرو، اس کے ساتھ مدد کرو، اس کے ساتھ حصہ ملاؤ، اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ گویا خادم فرش ازا چاہ رہا تھا میں ایک مجلس برپا کروں تاکہ لوگ اس میں آئیں، کسی نے کوئی بات کسی کی سمجھ میں آ گئی، اس نے عمل کر لیا۔ ایک پہلے بے نمازی نہ تھا، وہ نمازی بن گیا، پہلے داڑھی نہ رکھتا تو اس نے داڑھی رکھ لی، پہلے مثلا مجلس میں آنے والا امام حسین سے اتنی عقیدت نہ رکھتا تھا، اب عقیدت مند بن گیا، پہلے امام حسین علیہ السلام سے دور تھا، اب وہ اہل بیت کی محبت میں آ گیا۔ یعنی کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ مل گیا۔ تو جب خادم فرش ازا بانی مجلس نے یہ ارادہ کیا تو گویا وہ روزہ خان پڑھنے والا اس نیک کام میں اس کا کیا بن رہا ہے؟ وہ مددگار بن رہا ہے۔ بس اقوال ائمہ علیہ السلام کے مطابق روزہ خان مصائب سید الشہداء سننے والوں، گریہ کرنے والوں اور مجالس کے انعقاد میں خدمت کرنے والوں کے ساتھ ثواب میں بھی برابر کا شریک اور حصے دار ہوتا ہے پڑھنے والا، بلکہ اس کا شمار امام کے مخصوص خادموں میں اور سرفراز غلاموں میں سے ہوگا۔ لہذا اس منصب عظیم پر فائز ہونے اور اس مقام جلیل کے ساتھ معزز اور مکرم ہونے کی وجہ سے اس کا دوسرے تمام شیعوں پر فخر کرنا بجا ہے، لیکن اس مرتبہ جلیلہ تک پہنچنا اور امام کے خادموں خاص کی صف میں شامل ہونا، یہ چند ایک شرائط کے ساتھ مشروط ہے، اور وہ دو شرائط ہیں کہ وہ روزہ خان، وہ پڑھنے والا، ایک اخلاص رکھتا ہو اور دوسرا وہ صدق یعنی سچ بولتا ہو۔ توجہ فرما رہی یا نہیں؟ اب مجھے اتنا بتلائیے، اگر یہ اخلاص کی دولت پیدا ہو جائے، خالصتاً کس کے لیے ہو؟ خدا کے لیے، اور جو کچھ پڑھ رہا ہے کس نیت سے؟ سچ بیان کر رہا ہے، تو اس مجلس کا اور اس منبر کا فیض پھر آپ اور میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس مجلس کی برکات آپ اور میری سمجھ سے کیا ہے؟ وہ بالاتر ہے۔ چونکہ ہمارا ٹاپک ہے شخص اور شخصیت، اور میں یہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اور میں کس طرح اپنی شخصیت بنا سکتے ہیں۔ تو وہ اپنی شخصیت بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں ایک تو اپنا عمل خالص کرنا پڑے گا خدا کے لیے۔ اچھا پھر دیکھیے، اگر عمل خالص ہو نا خدا کے لیے، پھر اس کی قیمت دیکھ لیجئے۔
جنگ خندق میں مولا کائنات کی ویسے کل عمر مبارک 63 برس ہے. ایک انگریز نے کتاب لکھی، اس کا ترجمہ ہوا، اس نے مولا کی زندگی کو پڑھا تو ترجمے میں یہ 3 لفظ میں اس نے خلاصہ کیا: من اللہ الی اللہ مع اللہ. کہا یہ وہ ہستی ہے جس کی زندگی کا آغاز بھی اللہ کے گھر سے ہوا، جب جا رہے تھے تو اللہ کے گھر سے، اور پوری زندگی گزری ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. توجہ فرما رہی ہیں نہیں؟ اب جس مولا کی پوری زندگی خدا کے لیے، پیغمبر نے ایک جنگ میں چاہا میں ذرا لوگوں کو علی کی ایک ضربت کا وزن تو بتلاؤ. اور فرما رہی ہیں نہیں؟ ایک ضربت کا وزن، اور وہ کون سی؟ جو عمرو دوت پہ پڑی. فرمایا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ترازو کے ایک پلڑے میں وہ ایک لحظے کی ضربت، دوسرے پلڑے میں جن و انس کی ہزاروں سالوں کی عبادت. تولنے والا کوئی عام نہیں، سید الانبیاء. جن کا ترازو ہے عادل میں ذرہ برابر فرق نہیں. تول کے یہ نہیں کہا کہ جن و انس کی عبادت کے برابر نہیں کہا. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. کیوں؟ استاد شہید مطہری کہتے ہیں وجہ یہ ہے اس ایک لحظہ کی ضربت میں جتنا اخلاص وہ جن و انس کی ہزاروں سالوں کی عبادت میں اخلاص نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. پیغام پہنچ رہا ہے نا سب تک؟ اس لیے سامعین محترم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کی نگاہ میں اس شخص کو معیار عزت نہیں قرار دیا گیا، کس چیز کو؟ شخصیت کو، اندر کے کردار کو، تو بس چاہے روزہ خان ہو یا خادم فرش عزا ہو یا سننے والا ہو، اس کی شخصیت اس وقت ان کے ہاں اس لائق بنے گی کہ وہ اس پہ راضی ہو جائیں جب ان کے پاس اخلاص اور صدق کی دولت ہوگی. آئیں ذرا دیکھیے، یہ جو آپ گرمی بھی ہے، حبس بھی ہے، اور مسلسل یکم محرم سے آپ شب و روز مجالس عزاداری میں پہنچ رہے ہیں، تو ذرا اتنا سوچئے اس کی وجہ کیا ہے. تو میرے 5ویں امام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآلہ. میرے مولا نے فرمایا تمہارا دل میں اللہ نے ہماری محبت رکھی ہے، اس لیے تم، اور یہ تمہارا کوئی ہنر اور کمال نہیں ہے، یہ کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے. اب مجھے اتنے بتلائیے، ایک طرف وہ کھڑا ہو جو بغض علی رکھتا ہے، دوسری طرف وہ کھڑا ہو جو محبت علی رکھتا ہو، تو پھر کس کی شخصیت اس لائق بنی کہ اس کی اللہ کے ہاں بھی عزت ہو، رسول خدا کے ہاں؟ کس کی بھلا؟ جس کے دل میں محبت علی ہے. بات سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی؟ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، رنگ کا کالا ہو، سر پہ تگاری اٹھاتا ہو، ریڑی لگاتا ہو، انتہائی غریب ہو، ہم اسے سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے، چونکہ اس کے دل میں محبت علی ہے، اس کی شخصیت اس قابل ہو گئی. اگر بڑا صاحب ثروت ہو، دولت مند ہو، بڑے عہدے پر ہو، بڑا نام ہو، لیکن دل میں بغض علی ہو، ہم اسے جوتے کی نوک پہ رکھیں گے. غور فرما رہے یا نہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ. دیکھیے اس سے کیا نتیجہ مل رہا ہے؟
نتیجہ یہ مل رہا ہے شخصیت تب بنتی ہے جب دل میں محبت علی کا نور موجود ہوتا ہے. اگر بغض علی ہو تو اس کی شخصیت اس لائق نہیں. ایک طرف وہ ہیں جن پہ سلام بھیجا جاتا ہے، دوسری طرف وہ ہیں جن پہ لعنت بھیجی جاتی ہے. تو پھر غور و فکر کیجئے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جن کی شخصیت بلند ہوتی ہے پھر ان پہ سلام بھیجا جاتا ہے، اور جن کا اندر پاکیزہ نہیں ہوتا تو ان پہ کیا ہوتی ہے؟ ان پہ لعنت ہوتی ہے. تو پھر اس صف اعضاء کی، اس فرش اعضاء کی پھر نیاز کیا ہوئی کہ آپ اور مجھے فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اس شخص پر توجہ کم دیں اور شخصیت پر توجہ. اور پھر یہ دیکھیں کہ شخصیت بنے گی کس طرح. ابھی ایک مثال عرض کرتا ہوں. پاک نبی کی کل عرصہ تبلیغ 23 برس ہے، جس میں سے 13 سال سرزمین مکہ پر اور 10 سال سرزمین مدینہ پر. یوں تقسیم کیا جاتا ہے کہ مکی زندگی 13 سال اور مدنی زندگی 10 سال. مجھے اتنا بتلائیے پاک نبی نے اس 13 سالہ زندگی میں اس طرح کی کوئی تعمیرات کی؟ سوچئے ذرا. ایک بیت اللہ ہے تو وہ تو مشرکین کے قبضے میں ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ آپ کبھی کسی پہاڑ کے دامن میں، کبھی کسی درخت کے سائے میں، کبھی آدھی رات کو اور کبھی کسی وقت فقط لوگوں کی تعمیر کر رہے ہیں. یہ دو تعمیریں ہوتی، ایک انسان کی تعمیر ہوتی ہے، دوسری یہ بلڈنگ کی تعمیر ہوتی ہے. اگر آپ دقت سے پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اس قسم کی تعمیرات 13 سال گزرنے کے بعد جب ہجرت کر کے اب مدینے تشریف لے گئے اور مسجد قباء اور مسجد النبوی، اس وقت اس طرح کی تعمیرات ہوئی. 13 سال آپ نے انسان کی تعمیر کی. توجہ، ایسے ہی توجہ چاہتا ہوں، ایسے ہی سلمان نہ بنا، ایسے ہی ابو ذر نہ بنا، ایسے ہی مقداد نہ بنا، ایسے ہی عمار نہ بنا. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر ان کی تعمیر کر رہے تھے، گویا پیغمبر شخصیت بنا رہے تھے، اس پر اللہ کے رسول مسلسل کام کر رہے تھے. آج لوگ کہتے ہیں جی انسان بڑی ترقی کر چکا ہے، آج چاند پہ پہنچ گیا، آج کمپیوٹر بن گیا، ٹچ موبائل آ گئے، بڑی ترقی ہو گئی. لیکن کبھی حقیقت کیجئے، غور و فکر کیجئے، یہ وسائل کی ترقی ہے، یہ انسان کی ترقی نہیں ہے. انسان کی ترقی تب ہوگی جب اس کے اندر سے حسد ختم ہو جائے. انسان کی ترقی تب ہوگی جب وہ کسی سے کین اور بغض نہ رکھے. انسان کی ترقی تب ہوگی جب بے گناہ کا قتل نہ کرے، جب بے گناہ کا خون نہ بہائے. انسان کی ترقی تب ہوگی جب دوسرے کو لوٹے گا نہیں، دوسرے پر ظلم نہیں کرے گا، دوسرے کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالے گا. انسان کی ترقی تب ہوگی جب اس قسم کی بیماریوں سے اپنی شخصیت کو بچا کے اعلی صفات کا مالک بن جائے گا. اس وقت انسان کی ترقی ہوگی. اللہم صلی علی محمد وآلہ. پیغام پہنچ رہے کربلا کا یا نہیں؟ اس لیے سامعین محترم ذرا توجہ فرمائیے. ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ حسد ہمارے اندر رہے یا ختم ہو جائے، کین اور بغض رہے یا ختم ہو جائے. یعنی ہمارے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ اگر حسد کے عنوان سے وسوسہ پیدا ہو اسے جھٹک دو، کینے اور بغض کے عنوان سے پیدا ہو تو اسے جھٹک دو، کسی اور حوالے سے پیدا ہو تو اسے کیا کرو؟ ان بیماریوں سے جان چھڑوائیں گے تو پھر شخصیت بنے گی. یہ شخص بیمار ہوتا ہے یا نہیں؟ تھوڑا بولیے، بیمار ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ بخار شخص کی بیماری ہے یا شخصیت کی بیماری ہے؟ جی پھر بخار ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بیٹھے رہتے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں؟
جاتے ہیں۔ یہ ٹی بی شخص کی بیماری ہے، یہ شخصیت کی بیماری ہے۔ یہ کینسر شخص کی بیماری ہے، یہ شخصیت کی بیماری ہے، شخص کی بیماری ہے۔ کتنی امراض ہیں جو کس کی ہیں؟ شخص کی۔ حسد کس کی بیماری ہے جی؟ دوسرے کا حق کھانا کس کی بیماری ہے؟ ظلم کس کی بیماری ہے؟ رشوت خور ہونا کس کی بیماری ہے؟ سود خور بننا کس کی بیماری ہے؟ شخصیت کی ہے۔ تو کیا خیال ہے اس شخص کی بیماریوں کا تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے، اور پیسے بھی مل جاتے ہیں، ٹائم بھی مل جاتا ہے، اور حکیم کے پاس بھی پہنچ جاتا ہے، اور علاج بھی کرواتا ہے، تو کیا خیال ہے جو معیار جنت ہے شخصیت، اس کی بیماریوں کے لیے بھی حکیم کی تلاش کرنی چاہیے یا نہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ اس کا پہلا حکیم ہے خود اللہ، اور اس نے شخصیت بنانے کے نسخے اور بیماریوں سے بچنے کے نسخے اپنی کتاب میں دے دیے۔ پھر اللہ نے اپنی طرف سے دیے ہیں اپنا رسول جو حکیم ہے ان بیماریوں کے۔ پھر ہیں آل نبی جو حکیم ہیں کن کے؟ کیا نہج البلاغہ میں اس شخصیت کے نسخے لکھے ہوئے ہیں یا نہیں؟ بولیے، کیا وہ کتابیں فقط لائبریری اور الماری کی زینت بنی رہیں گی؟ کیا وہ نہیں لیں گے وہاں سے؟ بیٹے کو اگر درد ہو تو ماں کہتی ہے اپنے اس کے باپ سے کہتی ہے اب گھر بیٹھے ہو، بچے کو درد ہے، تکلیف ہے، ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے کے جاتے؟ وہی بچہ صبح سویا رہتا، نماز نہیں پڑھتا، اس پہ تو ماں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ماہ رمضان ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا، اس پہ تو نہیں تڑپ رہی۔ بچہ جھوٹ بول رہا ہے، اس پہ تو نہیں تڑپ رہی۔ بچہ جو ہے وہ موسیقی سن رہا ہے، وہ فلم دیکھ رہا ہے، اس پہ تو نہیں ہو رہا کہ یہ اتنی بیماری اس کی شخصیت کو لگ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں شخص کی بیماریوں کا تو ادراک ہے، شخصیت کی بیماریوں کا ادراک تو پھر کیا بنے گا؟ یاد رکھیے، جس بیماری کا شروع میں علاج نہ کیا تو ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بیماری بڑھتی ہے۔ شروع میں اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں، اور جب بڑھ جاتی ہے تو اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو پھر امام حسین علیہ السلام کی مجالس ہمیں بابصیرت بنا رہی ہیں، امام حسین کی مجالس ہمیں پیغام دے رہی ہیں، فقط بخار کی تکلیف کو نہ سمجھ، بلکہ اپنی شخصیت کی بیماریوں کو بھی کیا کر، اسے بھی سمجھ۔ دیکھ کون سی چیزیں تیری شخصیت کو بیمار کر دیں گی، تیری روح کو بیمار کر دیں گی، کون سی چیزیں ہیں جو تیری شخصیت میں نکھار پیدا کریں گی، کون سی چیزیں ہیں جو تیری شخصیت کو صحت مند بنا دیں گی۔ گانے اور فلموں کی طرف جاؤ گے تو تمہاری روح بیمار ہو جائے گی، ذکر آل محمد سنو گے، قرآن پڑھو گے تو تمہاری شخصیت صحت مند ہو جائے گی۔ اچھا اتنا بتلائیے، یہ شخصیت کے حوالے سے کوئی صحت مند نظر آتا ہے؟ شخصیت کی بیماریوں کے حوالے سے اگر دقت سے دیکھو تو شاید 1% بھی نہ کوئی صحت مند نظر آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کبھی اس درد کو سمجھا ہی نہیں، اس نے کبھی اس بیماری کو بیماری سمجھا ہی نہیں، اس نے کبھی اس تکلیف کو تکلیف سمجھا ہی نہیں۔ اس نے اگر سمجھا ہوتا تو اس کا علاج کرتا، اس کے لیے کوشش کرتا۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کا منبر ہے، یہاں سے فضائل ضرور پڑھے جانے چاہیے، مصائب ضرور پڑھے جانے چاہیے، لیکن ضروری ہے ہماری روح جب بیمار ہوتی ہے اس کے نسخہ جو قرآن میں ہے اور معصومین نے بتلایا ہے تو وہ نسخہ بھی اس منبر سے مومنین تک پہنچنا چاہیے۔ تو جو فرما رہے ہیں یا نہیں؟ کیا خیال ہے کسی کی اولاد بگڑ جائے، تباہ ہو جائے، والدین کو یہ اچھا لگے گا یا اس کی اولاد سدھر جائے وہ اچھا لگے گا؟ تو بس یہ نسخے بیان ہوں گے تو اولاد کیا ہو جائے گی؟
وہ सुधर जाएगी। इसलिए साबिन मोहतरम, हम मजलिस भी इबादत है, जिक्र भी इबादत है, मातमदारी भी इबादत है, नमाज भी इबादत है, रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकलना भी क्या है, वो भी इबादत है। जो भी हुक्म खुदा है उसको जब बंदा बजा लाता है तो गोया वो अल्लाह की क्या कर रहा है, वो इबादत कर रहा है। लेकिन मैंने कुछ मजालिस पे पहले अर्ज किया था, एक लफ्ज अच्छा और एक लफ्ज काफी आपकी खिदमत में अर्ज किया था, मुश्किल यही बन गई है कि कुछ चीजों को ले लेते हैं, बाकियों को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि ये मेरी बख्शिश के लिए क्या है, ये काफी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बाद लोगों का नमाजों पे बड़ा जोर, रोजों पे बड़ा जोर, हज पे बड़ा जोर, लेकिन मोहब्बत अहले बैत को जरूरी नहीं समझते। पैगंबर की हदीस है, आपने फरमाया अगर कोई दिन को रोजे रखे और रात को इबादत करे, बताइए नामा अमाल में लिखा हो ये दिन को रोजे रखता है, रात को इबादत, ये सआदतमंद ठहरा या ना जी, ठहरा ना। अब वही चला जाए हज पे, एहराम बांधे, जब एहराम बांधेगा तो सारे गले में फूल डाल रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी मुकद्दस जगह पे जा रहा है। जब वहां पहुंच गया तवाफ़े काबा कर रहा, खुद भी बड़ा खुश, तो नामा अमाल में लिखा जा रहा है बड़ी सआदत, सफा मरवा में साई बड़ी सआदत, मकाम इब्राहिम पर 2 रकअत नमाज पढ़ रहे तो बड़ी सआदत। इसी तरह है या नहीं, नामा अमाल में नेकियां ही नेकियां, सादतें ही सादतें, ये सब गिनवा के पैगंबर ने फरमाया या अली इन लम युआले का लम युशम्मराहल जन्ना, इन सारी सआदतों को रखने वाला अगर तेरी विलायत पर ईमान नहीं रखता, जन्नत तो दूर की बात है, वो जन्नत की खुशबू सूंघने के भी लायक नहीं बन सका। तो जो फरमा रहे हैं नहीं, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो जो नमाजों रोजों पे तो जोर दे और मोहब्बत अली का नूर मौजूद न हो, नहीं, वो भी उसने वो इसे काफी न समझे। हां, तो वो कर रहा है वो अच्छा है, आ मौला अली से मोहब्बत भी कर। क्यों भला, याद रखिए, आज की आखिरी नियाज आप तक पहुंचा रहा हूं, याद रखिए, ये जो अल्लाह ने हमें मोहब्बत अहले बैत दी है ना, इसके साथ साथ अल्लाह ने हमें एक शऊर भी दिया है। और वो कहां से मिला है शऊर, वो हमें करबला से मिला है। इतना बतलाइए, मुस्लिम बिन औसजा इमाम हुसैन से इश्क और मोहब्बत करते हैं, क्या मुस्लिम बिन औसजा की औलाद न थी, माल न था? था। जनाब मुस्लिम बिन औसजा का अपना वजूद, यह भी नेमत इलाही, जो उनके पास माल और औलाद है वो भी क्या थी, वो भी नेमत इलाही। जो उनके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत थी वो भी क्या थी। अब ऐसी घड़ी आ गई कि यहां एक मोहब्बत को कुर्बान करना, एक नेमत को कुर्बान करना। कैसी घड़ी आ गई, यानी तराजू लगा हुआ है, एक में अपनी जान, अपनी औलाद, अपना माल एक तरफ, ये सब अल्लाह की नेमतें, तराजू के दूसरे पलड़े में क्या है भला, मोहब्बत इमाम हुसैन, ये भी किसकी नेमत है, अल्लाह की। इधर भी अल्लाह की नेमत है, इधर भी। एक ऐसी जगह आ गई, एक चीज कुर्बान हो रही है, तो करबला का पैगाम क्या हुआ, अल्लाह ने तुझे और मुझे करबला से यह शऊर अता किया है। देखो उन चंद असहाब को जो इमाम हुसैन के साथ थे, जब ये मुश्किल बनी, तराजू में एक तरफ उनकी जान नेमत इलाही, औलाद नेमत इलाही, माल नेमत इलाही, तराजू के एक पलड़े में है, दूसरे पलड़े में है मोहब्बत अहले बैत, वो भी नेमत इलाही। अब अल्लाह ने उन्हें यह शऊर अता किया और उनसे हमें यह पैगाम मिल रहा है। उन्होंने यह फैसला किया, यह जो वजूद अल्लाह की नेमत है, औलाद अल्लाह की नेमत है, माल अल्लाह की नेमत है, ये नेमतें मैं कुर्बान करूंगा, मोहब्बत अहले बैत की नेमत को बचा लूंगा। अल्लाह
اس وقت خون میں ڈوبا ہوا ہاتھ اٹھا، آہستہ آہستہ انگلی وہاں آ کے رک گئی جہاں زہرا کا لال تھا، لبوں پہ حرکت آئی، جناب حبیب نے توجہ سے سنا تو بات اتنی تھی، کہا اسی کا بہذا، کہا میری نہ اپنے بچوں کے لیے کوئی وصیت نہ کوئی اپنے مال کے لیے، میری اتنی ہی وصیت ہے حبیب جب تک زندہ رہنا زہرا کے لال کی حفاظت کرتے رہنا۔ یہ ہے کربلا، اتنے با وفا اصحاب جن کی تعریف خود امام حسین نے فرمائی۔ جب یہ اصحاب آپس میں میٹنگ کر رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے جب تک آخری صحابی موجود ہے تب تک کسی ہاشمی کی باری نہ آئے، اور جب اصحاب مارے گئے اور ہاشمیوں نے آپس میں میٹنگ کی، ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈال دیے، کہا پتہ نہیں پھر موقع ملے نہ ملے، آؤ ایک دوسرے کے بوسے لے لیں۔ اور پھر جب ہاشمی بھی شہید ہو گئے، چونکہ انہوں نے طے کیا تھا جب تک ہم میں سے آخری موجود ہے زہرا کے لال کی باری نہ آئی۔ اب جب امام حسین اکیلے رہ گئے، وہاں آ کے کھڑے ہو گئے، جہاں ایک طرف اصحاب کے لاشیں تھے، دوسری طرف اپنے ہاشمیوں کے لاشیں تھے۔ روایت کہتی ہے نظر یمیناً و شمالاً، کبھی دائیں دیکھتے ہیں اور کبھی بائیں دیکھتے ہیں، اور فرمانے لگے یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، او میرے شاہ سوارو، او میرے جنگجوؤں، میں تمہیں بلاتا ہوں تم مجھے جواب نہیں دیتے۔ فرمانے لگے قوموا عن نومتکم ایھا الکرام، او میرے شریف ساتھیوں اٹھو، اب سمجھو شخصیت کی قدر و قیمت۔ امام حجت خدا، امام معصوم، اس وقت امام نے لگ بھگ 15 شہداء کے نام لیے۔ کہاں گیا بریر، کہاں گیا زہیر، کہاں گیا حبیب ابن مظاہر، کہاں ہے مسلم بن اوسجا۔ یعنی ان کی شخصیت اس قدر بلند تھی کہ زہرا کا لال نام لے لے کے بلا رہے تھے، اور کام ذمے کیا لگانا چاہ رہے تھے، ایک بڑا کام تھا جو ذمے لگا رہے تھے۔ میں امام کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں لیکن وضاحت کر دوں، امام جانتے تھے اب میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے حرم، میں جا رہا ہوں مقتل کی طرف، میرا دشمن بڑا بے حیا ہے، دشمن بے غیرت ہے، انہیں کس لیے بلا رہے تھے؟ امام کی نگاہ میں ان کی شخصیت اتنی بلند تھی کہ پکار پکار کے کہہ رہے تھے فَادْفَعُوا عَنْ حَرَمِ رسول اللہ، اٹھو میں مقتل کی طرف جا رہا ہوں، تم نبی زادیوں کے پردوں کے محافظ ہو۔ اجرکم اللہ۔ امام حسین کی نگاہ میں کتنی بڑی ان کی شخصیت ہے کہ امام یہ ذمہ داری فرما رہے اٹھو، یہ ذمہ داری لے لو۔ اے عزادارو، اب صورتحال کیا تھی؟ مولا مظلوم کربلا، چونکہ خمسہ زینبیہ ہے، میں کچھ اس منازل کی طرف آپ کو لے کے بڑھنا چاہتا ہوں جہاں میں اپنی بیوی، اپنی آقا زادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے مصائب اور درد آپ تک پہنچا سکوں۔ چونکہ اس بیوی کا یہ خمسہ ہے، دعائیں بھی مانگتے رہنا، اپنی مشکل اور حاجتوں کو بھی سامنے رکھنا، اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگتے رہو۔ سنیے، پھر وہ گھڑی بھی آ گئی جب ایک ظالم نے پتھر مارا، پھر وہ گھڑی بھی آئی جب ایک تیر پیشانی میں لگا، آستین سے خون صاف کر رہے تھے، اتنے میں ہرملے نے ایک تیر مارا جو آ کے دل میں لگا، اس کی نوک مڑی ہوئی تھی، وہ پچھلی طرف سے باہر آیا، امام نکالنا چاہتے ہیں مگر تیر نہ نکلا۔ آپ رہوار کی پشت پہ جھکے، پیچھے سے ہاتھ ڈالا، پڑھا بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، تیر
تو نکل آیا لیکن ایک خون کا فوارہ بلند ہوا، اپنے ہاتھوں پہ لیا، آسمان کی طرف اچھال دیا، پھر دوبارہ آپ کے ہاتھوں میں آ گیا خون، اپنے چہرے پر اور اپنے سر پہ بلنے لگے اور اس وقت کہنے لگے پروردگارا اس بھری کائنات میں میرے علاوہ تیرے نبی کا کوئی بیٹا نہیں ہے، دیکھ رہا یہ کس طرح ظلم کر رہے ہیں۔ اے عزادارو، پھر امام جب زین ذوالجناح سے زمین کربلا پہ آئے، جو کربلا کے زائر بیٹھے ہو نا، ایک جگہ جہاں امام کی زری ہے، ایک مقتل گاہ ہے، لیکن جہاں اترے وہ جگہ اور ہے، وعدہ گاہ کی طرف جب بڑھ رہے تھے تو کئی مرتبہ آپ گر جاتے پھر اٹھ کے چلتے۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے بدن میں بظاہر طاقت نہ تھی، خون اتھر بہ چکا تھا، لیکن علماء نے لکھا نہیں، وجہ یہ تھی جب چلنے لگتے تھے کوئی ظالم نیزہ مارتا تھا کوئی تلوار سے حملہ کرتا ہے، تبھی تو امام نے فرمایا ہائے میرا جد حسین، کوئی لکڑی سے مار رہا تھا، کوئی تلوار سے مار رہا تھا، کوئی پتھر سے مار رہا تھا۔ اے عزادارو، پہنچو وعدہ گاہ پہ، اللہ کی بارگاہ میں پیشانی رکھ دی، مالک تیرے لیے مخلوق سے قطع تعلق کر لیا، تیرے لیے اولاد کو یتیم کر لیا۔ ادھر سے ظالم آگے بڑھ رہے تھے مگر کسی کو امام حسین کے چہرے میں رسول خدا کا چہرہ نظر آتا، وہ ڈر کے پیچھے ہو جاتا۔ پوچھتے تھے ایک دوسرے سے زندہ ہے یا نہیں، ایک سپاہی نے کہا یہ جاننا چاہتے ہو اپنے گھوڑوں کا رخ ادھر کرو اور جدھر مظلوم کی بہنوں کے خیمے جب یہ آواز کانوں تک پہنچی، گسنیوں کے بل بلند ہوئے، فرمانے لگے اگر تمہیں دین کا لحاظ نہیں، آخرت کا خوف نہیں، تم دعویدار عرب ہو، کچھ عربوں کی غیرت کا خیال رکھو۔ شبر ملون پوچھتا ہے اے فاطمہ کے بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے، نبی زادیوں کے ساتھ۔ اجرکم اللہ، سن لو جملہ۔ پھر وہ وقت آ گیا جب امام حسین کو شمر ضربے چلانے لگا، بہن آ گئی خیمے کے ضرب پہ جو کربلا کے ظاہر ہو، آج بھی تل زینبیہ مشہور ہے، وہاں آ گئی بہن اور پسر ساتھ سے کہتی ہے اور پسر ساتھ ابو عبداللہ قتل ہو رہے ہیں، تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ملعون رخ موڑ لیتا ہے، اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس وقت فوج اشکیا کی طرح امام حسین کی بہن نے رخ کیا، تڑپ کے کہا آفیکم مسلم، تمہارے اندر کوئی مسلمان نہیں۔ کون سمجھے بہن کا درد؟ اے عزادارو، کون سمجھے بہن کی تکلیف؟ ہائے کربلا میں بھائیوں کے لاشیں، کربلا میں بھتیجوں کے لاشیں، لیکن اس لیے چل پڑی نانے کا دین جو بچانا ہے۔ اگلے دن کوفہ کا تذکرہ کیا، آؤ سنو، یہ بی بی پہنچی ہیں یزید لعین کے دربار میں، وہ اپنے تخت کی بلند سیڑھی پہ بیٹھا تھا، بندر کو ریشمی لباس پہنایا ہوا ہے، ہاتھ میں شراب کا جام ہے، اسی تخت کی نچلی سیڑھی پہ تشت میں زہرا کے لال کا سر رکھا ہوا، دربار میں کرسیاں لگی ہوئی ہے، مختلف ممالک کے سفیر بھی ہے، بڑے بڑے شہروں کے گورنر بھی ہیں، اور یزید کہہ رہا تھا لعبت بنو ہاشم بالملک فلا جاء ملک ولا وحی نزل، یہ بنو ہاشم نے حکومت کی خاطر کہا تھا، ورنہ نہ کوئی فرشتہ اترتا تھا نہ وحی آتی تھی۔ اے عزادارو، اس وقت ایک کونے میں بیٹھی ہوئی علی کی بیٹی اٹھی ہے
عزاداروں مجھے اتنا بتلاؤ، کس نے کہا تھا کہ میرے اوپر وحی اترتی ہے، میرے اوپر فرشتہ اترتا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ یزید تکذیب کر رہا تھا، اگر علی کی بیٹی یہاں خطبہ نہ دیتی تو مختلف ممالک کے سفیر اپنے ممالک میں یہی کچھ کہتے جو یزید نے کہا ہے، اسلام نہ بچتا۔ اسلام کی بقا کا مسئلہ تھا۔ سفروں کی تھکی ہوئی، بھائیوں کے موت کی تھکی ہوئی، اب اٹھی ہے، بابا کے لب و لہجے میں خطبہ دیا اور بات کرتے کرتے فرمانے لگی، کیا یہی انصاف ہے؟ تیری عورتیں پردے میں بیٹھے، نبی زادیاں بغیر چادر مکنا کے بازاروں اور درباروں میں پھرائی جائے، اور گفتگو کرتے کرتے کہنے لگی، اے یزید تو انتظار کر، اللہ کی عدالت لگے گی، مدعی میرا نانا مصطفیٰ ہوگا، جبرائیل گواہ ہوگا، ہمارا مقدمہ پیش ہوگا۔ اس وقت تو کہے گا کاش میرے ہاتھ چھل ہوتے، میں یہ ظلم نہ کرتا۔ پھر علی کی بیٹی نے ایک درد بھرا جملہ کہا یزید اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی کہ زینب کو تجھ جیسے شرابی سے بات کرنی پڑ گئی۔ اے عزادارو، پھر بی بی نے اپنے بابا کے لہجے میں کہا، وَقِدْ قَيْدَكْ وَسْعَسَائِيَكْ، تو کر لے مکاریاں جتنی کرنا چاہتا ہے، کر لے کوششیں جتنی کرنا چاہتا ہے، لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکے گا۔ زحمت تمام ہوئی، ذرا میری طرف دیکھنا، کہاں وہ زمانہ جب بھائیوں کے سر نوکے نیزہ پہ بہن کربلا میں بھائیوں کے لاشیں چھوڑ کے آئی تھی، رسن بستہ تھی، یزید کی حکومت تھی۔ کہاں وہ زمانہ، لوگ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، نام حسین لینے کے لیے تیار نہ تھے۔ آؤ ایک سلام بھیج دو علی کی بیٹی کو، آؤ ایک سلام بھیج دو نبی کی نواسی کو، آؤ ایک سلام بھیج دو۔ بی بی رسن بستہ حالت میں تیرے خطبوں کا اثر ہے، آج کربلا آباد ہے، آج روضہ بھی ہے، آج علم بھی ہے، آج پوری دنیا سے زائرین پہنچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علی الحسین علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔